بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بحریہ کالج کی مولمہ شیبہ طارق ہوں، اردو کی پڑھاتی ہوں میں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہانیاں۔ کہانیاں سننے اور سنانے کا رواج اس دنیا میں شروع سے ہی چلا آ رہا ہے۔ ہم میں سے کون ہوگا جس نے بچپن کے زمانے میں رات کو دادی اماں یا نانی اماں سے کوئی نہ کوئی کہانی نہ سنی ہوگی۔ یہ ایک بہت دلچسپ موضوع ہوتا ہے جس سے بچے اور بوڑھے یکساں طور پر لطف اندوز ہوتے ہیں، یعنی کہ کہانیاں سننے سے۔ کہانی کے جو واقعات ہوتے ہیں بچوں، وہ محض تفریح اور دلچسپی کا موجب ہی نہیں ہوتے، یعنی کہ صرف ان کو پڑھنا جو ہے وہ تفریح لینا اور دلچسپی لینا نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعض وقت بہت سی کہانیاں، چھوٹی چھوٹی کہانیوں میں جو ہے نہایت عمدہ اخلاق بھی اور سبق بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ ان کہانیوں کے سننے سنانے سے کیا ہوتا ہے، قوت بیان میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ قوت بیان، بولنے کی قوت میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بچوں، آج ہم آپ کو آپ کی چوتھی کی کلاس کے صفحہ نمبر 28 پر جو کہانی موجود ہے اس کا نام ہے شیر اور چوہا۔ یہ کہانی میں آج آپ کو سنا رہی ہوں۔ اس کہانی کو آپ غور سے سنیں اور خاص کر کے اس کی جو خالی جگہ ہے وہ آپ غور سے دیکھتے جائیے کہ میں اس میں کیا جو ہے وہ کون سا لفظ آ رہا ہے، اس لیے کہ آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو یہ والی مشق جو ہے، خالی جگہ کے الفاظوں کی مشق جو ہے وہ آپ کو جو ہے اس صفحے پہ کرنی ہوگی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو کہانی سنا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح کہانی سن کے مزہ آئے اور پھر آپ کو مشق کرنے میں آسانی ہو۔ تو کیا ہوتا ہے، اس کہانی کا نام میں نے کیا بتایا بچوں، شیر اور چوہا۔ تو اب میں کہانی شروع کر رہی ہوں۔ آپ لوگ غور سے خاص کر خالی جگہ دیکھتے جائیے کہ اس میں کون کون سے الفاظ آ رہے ہیں۔ جو خالی الفاظ میں الفاظ آ رہے ہیں وہی آپ کو مشق میں مکمل کرنا ہے۔ تو کہانی بچوں کیا ہے، کہانی کس کے بارے میں ہے، شیر اور چوہے کے بارے میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ کہانی پہلے بھی سنی ہو۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شیر جنگل میں شکار کی تلاش میں جا رہا تھا کہ ایک چوہا اس کے پاس سے گزرا۔ چوہے کو دیکھ کر شیر بولا، تم کیا کرو گے اگر میں تمہیں اپنے پنجے میں پکڑ لوں؟ یہ سن کر چوہا ڈر گیا اور بولا، میری جان لے کر آپ کیا کریں گے؟ آپ مجھ پر مہربانی کریں اور پھر میں کسی دن آپ کے کام آؤں گا۔ یہ سن کر شیر ہنس پڑا اور اس نے چوہے کو جانے دیا۔ اس کے کچھ دن بعد شیر ایک شکاری کے جال میں پھنس گیا۔ شیر کی دھاڑ سن کر چوہا اپنے بل سے باہر آیا اور شیر کے جال کو کترنا شروع کر دیا۔ شیر خاموشی سے دیکھتا رہا اور پھر شیر جو تھا وہ اس جال سے آزاد ہو گیا اور اس نے چوہے کا شکریہ ادا کیا اور اپنی راہ پر چل پڑا۔ تو یہ کہانی تھی بچوں چھوٹی سی۔ تو آپ کو یہ خالی جگہ میں جو الفاظ بھرنے ہیں، اب آپ کو اس کی مشق دی گئی ہے۔ اچھا بچوں، آپ نے جو یہ کہانی سنی ہے تو اس کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس کہانی میں ہمیں چوہے نے ایک شیر کی مدد کری ہے، تو اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں اس کہانی سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہم اگر مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کریں گے تو دوسرے لوگ بھی ہماری مشکل وقت میں مدد کریں گے۔ یہ جس طرح سے شیر نے چوہے کو چھوڑ دیا تھا کہ اس کو نہیں کھایا تھا، تو اسی طرح شیر نے اس کی اس نیکی کا بدلہ یا اس ہمدردی کا بدلہ اس طرح سے دیا کہ شیر کو بھی جب ایک شکاری نے پکڑ لیا تو اس نے جو ہے اس کا جال کتر کے اس کو آزاد کرا دیا۔ تو اس سب کہانی سے ہمیں یہی پیغام یا سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی ہمیشہ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آنا چاہیے اور ہمیں ان کی برے وقت میں مدد کرنی چاہیے۔ ہم اگر دوسروں کی مدد کریں گے تو دوسرے بھی ہمارے کام آئیں گے۔ یہی اس کہانی کا مقصد ہے۔ بچوں اب جو ہے اس طرف آ جائیں، صفحہ نمبر 30 کے اوپر آ جائیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے
صفحہ نمبر ہے 28، پہلے صفحہ نمبر 28 پر آئیے. یہاں لکھا ہے کہانی بنائیں، اور لکھا ہوا ہے سوال، یہ لکھا ہوا ہے یا مشق یہ ہے کہ نیچے دیے ہوئے ارکان سے لفظ الفاظ بنائیں. یہ بچے آپ لوگ پہلے بھی آپ لوگ یہ مشق اس طرح کی کر چکے ہیں، یعنی کہ الفاظ توڑیں جوڑیں. یہاں پہ الفاظ ٹوڑے ہوئے الگ الگ الفاظ ہیں اور ان کو آپ کو ملا کر کے لکھنا ہے یہاں پر. تو پھر ان کو کہانی میں درست جگہ پر لکھیں. جیسے بچوں میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے، تو اس کے حساب سے پھر آپ کو نے اگر غور سے سنی ہوگی تو بہت آسانی سے آپ یہ مشق مکمل کر لیں گے. اسی طرح ارکان ملائے میں پہلا لفظ جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہے جیم نون گاف لام. کیا لفظ بنا؟ جنگل. دوسرا کیا بنا؟ شکار. تیسرا ہے چوہا. چوتھا ہے پنجے. اور پانچواں ہے کریں. دوسرا کے چھٹا الفاظ ہے مہربانی. ساتواں الفاظ ہے گزرا. اور آٹھواں الفاظ ہے آؤں. اور نواں الفاظ ہے شیر. اور 10واں جو الفاظ ہے بچوں یہاں پر جو جملے کے لحاظ سے یا کہانی کے لحاظ سے آ رہا ہے وہ ہے ہنس. یعنی کہ لکھا تھا نا یہ سن کر شیر ہنس پڑا، تو یہاں پر ہنسی نہیں آئے گا، یہاں پر ہنس آئے گا. تو آپ چاہیں تو اس کو سین یہ کی جگہ سین بنا لیں خالی. تو کیا لکھیں گے ہم اس کو؟ اے نون سین ملا کے ہنس. جیسے ہنستے ہیں نا ہم لوگ، اس طرح سے شیر بھی ہنس پڑا. تو اس طرح سے یہ والی مشق کرنا ہے. اس کے بعد صفحہ نمبر 38 پر بھی آپ کی یہی مشق ہے. اس کے بھی باقی کہانی کے جو الفاظ ہیں وہ اس صفحے پر ہیں، صفحہ نمبر 38 یعنی کہ 38 پر. اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ نیچے دیے ہوئے ارکان سے الفاظ بنائیں اور پھر ان کو کہانی میں درست جگہ پر لکھیں. تو یہی سارے الفاظ آپ کی اسی کہانی میں آئیں گے جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے. اس کے بعد ہے کچھ دن بعد. اس کے کچھ دن بعد. تو پہلا لفظ یہاں پر کیا رہا ہے؟ کچھ. دوسرا لفظ ہے شکاری. تیسرا لفظ ہے پھنس گیا، یعنی کہ اس میں جو ہے اس کے جال میں پھنس گیا. اس کے بعد ہے گھبرا. اور اس کے بعد چوتھے کے بعد پانچواں الفاظ ہے دھاڑا. چھٹا الفاظ ہے چیخ. ساتواں الفاظ ہے کترنا. آٹھواں الفاظ ہے خاموشی. اور نواں الفاظ ہے تھوڑی. اور 10واں الفاظ ہے شکریہ. امید ہے بچوں آپ کو یہ مشق اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی الفاظ نہیں سمجھ میں آئے تو آپ اپنے بڑوں سے مدد لے سکتے ہیں. اور اسی طرح اس کی ورک شیٹ اگر ہے، ورک شیٹ اس کی آپ لوگ جو بھی سبق پڑھتے ہیں اس کی ورک شیٹ آپ کو اسکول کی کینٹین سے مل جائے گی. اس کو لے کر کے آپ اس کو حل کیجیے گا. امید ہے آپ کو بہت اچھی طرح سے یہ کہانی سمجھ میں آ گئی ہوگی اور اس کی مشق سمجھ میں آ گئی ہوگی. آپ اس کی مشق جو ہے کتاب میں ہی کریے، کاپی میں اتار لیجیے اور اس کا کام مکمل کیجیے. شکریہ.